بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ کا لفظ بلفظ ترجمہ اور اس کی مختصر سی ساتھ ساتھ تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھیں آپ لوگ میرے ساتھ۔ بلکہ تفسیر قرطبی میں یہ مسئلہ لکھا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صحابہ کرام جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کا یہ معمول تھا کہ جب وہ اس سورت کی تلاوت فرماتے، اس سورت کو پڑھنا شروع کرتے تو وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرتے۔ ہم بھی کہہ لیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کا ترجمہ تو یاد یہ میں اپنے اس رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو سب سے عالی شان ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، نماز کے علاوہ اگر ہم کہیں اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کریں تو یہ لفظ کہنا سبحان ربی الاعلیٰ مستحب ہے، کہیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا اور صحابہ کی جو سنت ہے وہ بھی زندہ ہوگی۔ چنانچہ ایک روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب سبح اسم ربک الاعلیٰ والی سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ تم یہ کلمہ یعنی سبحان ربی الاعلیٰ جو اس کے پہلے لفظ سے نکلا ہے اپنے سجدوں میں شامل کر لو۔ چنانچہ سجدوں میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے بھی ہیں۔ اب پڑھیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، الذی خلق فسوى، الذی خلق فسوى، والذی قدر فہدى، والذی قدر فہدى، والذی اخرج المرعى، والذی اخرج المرعى، فجعله غثاء احوى، دیکھیں سبحی کا ترجمہ پاکی بیان کر تو، یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، اس بات کی تم گواہی دو اور یہ بات اپنی زبان سے کہو۔ چنانچہ ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ میں اپنے اس رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے عالی شان ہے۔ اسم نام کو کہتے ہیں اور ربی کا اپنے پروردگار کے اوپر ترجمہ کرے نام کی، تو پاکی بیان کر اپنے پروردگار کے نام کی الاعلیٰ جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عالی شان۔ مطلب تو بالکل واضح ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ ہمارا وہ رب ہے جو سب سے عالی شان ہے، ہم اس کی تمام عیبوں سے پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ اور میں نے ابھی روایت ذکر کی حضرت عقبہ ابن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم اجعلوها فی سجودکم، اپنے سجدوں میں اس جملے کو شامل کر لو۔ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ آگے دیکھیں الذی خلق فسوى، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے چار چیزوں کو بیان کیا۔ کتنی؟ چار چیزوں کو۔ نمبر ایک الذی خلق، جس نے خلق کا ترجمہ پیدا کیا، بنایا، انسان ہر چیز کو بنایا، لیکن آگے فرماتے ہیں فسوى، تو درست کیا۔ آگے دیکھیں والذی قدر فہدى، والذی جس نے قدر اندازہ ٹھہرایا، فہدى تو راہ دکھائی۔ یہ
4 چیزیں خاص کر ان 2 آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائی. کیسے؟ نمبر 1، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو بنایا. اب ہم اسی کے اندر غور کریں کہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے. ایک انسان کو کھڑا کریں آپ یا خود اپنے اندر غور کریں. قرآن نے بھی کہا وفی انفسکم، کہ تمہارے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، کیا تم کو دکھلائی نہیں دیتی وہ نشانیاں؟ چنانچہ ہم اپنے اندر غور کریں، آنکھ، ناک، کان، یہ تمام چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت والے ہیں. پھر فرمایا فسوا، اللہ نے ایسا نہیں کہ بس انسان کو بنا دیا، بلکہ بنانے میں اللہ نے انسان کو درست بنایا. درست بنانے کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور ہر جانور کو اس کی ضروریات کے مناسب اعضاء دیے، اور ان اعضاء کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو بہت عمدہ طریقے سے مینٹین کیا. چنانچہ ہم غور کریں، اللہ نے ہماری جو انگلیاں بنائی ہیں ان میں پوروے لگائے ہیں، ہم آسانی سے انگلیوں کو موڑ لیتے ہیں. گردن کے اندر گویا ایک اسپرنگ لگا دیا، ہم جہاں کو چاہے آسانی سے اسے گھما سکتے ہیں. ہماری آنکھیں اللہ نے ایسی بنائی کہ ہم جہاں کا چاہے نظارہ ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو فسوا، اللہ نے انسان کو صرف بنایا ہی نہیں بلکہ درست بنایا. تیسری چیز، اللہ وہ ہے جس نے اندازہ ٹھہرایا. اندازہ ٹھہرانے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو پیدا فرما چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ایک اندازے سے پیدا کیا. چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی عمدہ بات یہ لکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیا ہو، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اور صرف انسانوں کو نہیں، اللہ نے جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو اسی کام میں لگا دیا. چنانچہ قرآن میں ہے کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. یہ آسمانوں میں ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں، اپنے اپنے وقت پر یہ سب نکلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے کہ اس نے بنا کر خالی یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بیکار نہیں کیا، بلکہ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو اس میں لگا دیا. پھر فرمایا فہدا، اس کو اللہ نے راہ دکھائی. راہ کہتے ہیں راستے کو، یعنی اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کو راستہ بھی بتلا دیا، کب، کہاں، کیا، کیوں، کیسے کرنا ہے. جیسے اس کو آسانی سے یوں سمجھیں، اللہ نے مچھلی کو پیدا کیا تو کیا مچھلی اپنے بچوں کو یہ بتلاتی ہے کہ تمہیں پانی کے اندر کیسے تیرنا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ خود سے ہی انڈے سے نکلتے ہی تیرنا شروع کر دیتی ہے. یہ اللہ کا اپنا نظام ہے کہ اس نے ہر چیز کو راستہ بتلا دیا. آپ جتنی بھی مخلوق ہے دنیا کے اندر ان کو دیکھیں. چنانچہ ایک وہ جانور جس کی فطرت کے اندر چیر پھاڑ کر کے کھانا ہے، آپ اس کو گھر کے اندر پال لیں، شیر کے بچے کو، یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ پر حملہ نہ کرے، آپ کو زخمی نہ کرے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کبھی بھی زندگی میں وہ اپنی فطرت کو نہ دکھائے. تو یہ اللہ نے ہر چیز کو اس کے اندر پیدا فرمایا، اس کو راستہ بتلا دیا، کس کو کہاں کیا کیسے کرنا ہے. چنانچہ کس بات پر بات کریں؟ پرندے ہیں، ان کو جب انڈے دینے ہوتے ہیں اپنا گھونسلہ وہ تیار کرتے ہیں، ہے نا. ان کے کھانے کے لیے آج کل تو لوگوں نے پانی رکھنا شروع کر دیا، دانے ڈالنا شروع کر دیا، ورنہ آپ اگر نہ ڈالیں تو کیا وہ بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں. اللہ نے سب کا نظام بنایا. تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے چند چیزیں بیان فرمائی. آگے فرمایا اللہ وہ ہے الذی، جس نے اخرجا، نکالا، المرعا، چارہ. المرعا چارہ جو جانور کھاتے ہیں. اصل المرعا کے معنی آتے ہیں چراگاہ، جہاں جانوروں کو چرایا جاتا ہے. اب غور کریں، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، فرمایا اللہ نے پھر اس کو کر دیا غثاءً کوڑا، احوا کالا.
آپ غور کریں اللہ کی اس قدرت پر. چارہ جس کو جانور کھاتے ہیں ہرا بھرا ہوتا ہے، ہریالی کو ہی جانور زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن وہ ہریالی جو درخت کے اوپر ہوتی ہے کیا وہ ہر وقت ہریالی ہی رہتی ہے؟ سوکھ جاتے ہیں درخت، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ آندھی کے جھونکوں کے ذریعے وہ سب اڑ جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتے ہیں، کالے سیاہ ہو جاتے ہیں گندگی میں نالے میں جا کر. تو اللہ اس آیت کے ذریعے اپنی قدرت کو بتلا کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ وہ انسان جو اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرتا ہے، ذرا غور تو کرے اس چیز پر کہ اس کے احوال بھی ہر وقت ایک جیسے باقی نہیں رہیں گے. چنانچہ جیسے جیسے انسان کی زندگی کا وقت آگے کو بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے چہرے کی خوبصورتی، اس کے بدن کی طاقت سب ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ ایک قدرت کی نشانی کہ اللہ نے چارے کو نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا. یعنی ہر وقت ہریالی ہی نہیں رہتی، ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ سوکھتی ہے اور کوڑا بن جاتی ہے اور پانی میں جا کر، نالی میں جا کر سیاہ ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان ہے، ہر وقت ایک سی پوزیشن میں نہیں رہے گا، وہ جیسے جیسے وقت بڑھے گا وہ ختم ہوتا جائے گا، فنا ہوتا جائے گا. آگے فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. دیکھیں سین کا ترجمہ اب یا جلد ہی، نقرئ ہم پڑھا دیں گے کا آپ کو، تو سنقرئ کا ترجمہ ہوگا اب ہم پڑھائیں گے آپ کو. فلا تنسا، فلا کا ترجمہ تو نہیں، تنسا بھولیں گے آپ، الا مگر، ما جو، شاء اللہ اللہ تعالیٰ چاہے. آگے دیکھیں انہو یعلم الجہر وما یخفی، انہو بے شک وہ، یعلم جانتے ہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ. یعلم الجہر، الجہر کہتے ہیں زور سے کہی ہوئی بات کو، وما اور وہ بات جو، یخفی چھپی ہوئی. دیکھیں اس آیت کا مفہوم. قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب جبریل قرآن کی آیتوں کو لے کر آتے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور ذہن میں آپ کے یہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں. تو قرآن کریم میں باضابطہ 29 پارے میں ایک سورۃ قیامہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا لا تحرک به لسانک، اے محمد آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہلائیں، آپ حرکت میں نہ دیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اسے آپ کو پڑھانا یہ بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. تو اللہ یہاں اسی کو فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام جتنی آیتیں یا جو صورت جس وقت جبریل آپ کو سنا کر کے جاتے تھے، ان کے چلے جانے کے بعد صحابہ کو بالکل اسی طرح جو کی تو سنا دیا کرتے تھے. صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، یاد بھی کر لیا کرتے تھے. اس طرح یہ قرآن کریم محفوظ ہوا. دیکھیے گا آگے اللہ فرماتے ہیں مگر وہ جو اللہ چاہے. یعنی قرآن کریم کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے آپ کے دلوں سے اس کو بھلا دیں. چنانچہ کچھ آیتیں قرآن کریم کے اندر ایسی ہیں جو نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے دل سے بھلا دیا. مورخین نے لکھا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے ناسخ اور منسوخ کا، کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں جو نازل ہوئی تھی اور بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، کتنی ہیں بھی یا نہیں ہیں، یہ ایک مستقل علمی بات ہے. مختصر سے وقت میں آپ کو یہ نہیں بتلائی جا سکتی، بس اس کا مطلب یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے ایک حکم نازل کر دیا اور پھر اس کو اللہ نے کسی مصلحت کے تحت اٹھا لیا. تو اٹھا کس طرح سے لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل سے ہی اس کو بھلا دیا. کیوں بلایا؟ اب یہ بات اعتراض کرتے تھے لوگ کہ یہ بھی کوئی بات ہے صاحب، پہلے ایک حکم آیا پھر اس کو ختم کر دیا گیا.
ایسا کم ہی ہوا ہے لیکن ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ آگے اللہ اسی کو فرماتے ہیں اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، کہ اللہ تعالیٰ زور سے جو بات کہی جاتی ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور جو آہستہ کہی جاتی ہے چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں اس آیت سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سا حکم نازل کرنے کے بعد اسے واپس لے لینا ہے، اور کس حکم کو نازل کرنے کے بعد بدل دینا ہے، اور کس کو نازل کرنے کے بعد باقی رکھنا ہے۔ یہ ہماری مرضی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں اسلام پر یا قرآن پر اعتراض کا کوئی تک نہیں بنتا۔ آپ نے مثال کے طور پر اپنے بچوں سے کہا کہ بھائی ذرا دکان پہ جا کر کے یہ سامان لے کر کے آتا، آپ نے ابھی وہ دروازے پر تھا، اس کو واپس بلا کے کہا کہ بھائی اس میں سے یہ کاٹ دو، یہ مت لانا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ بیوقوف آدمی ہیں؟ بھائی پہلے آپ نے مناسب سمجھا یہ آنا چاہیے، پھر آپ کو لگا یہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ اچھی طرح خود جانتے ہیں۔ صاحب البیت ادری بما فی، گھر کا مالک زیادہ جانتا ہے گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں، کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، کیونکہ اللہ اتنی بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ آگے دیکھیے گا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں نُيَسِّرُكَ کا مطلب آہستہ آہستہ پہنچائیں گے ہم آپ کو لِلْيُسْرَىٰ، آسانی تک۔ اس کا ایک ترجمہ مفسرین نے یہ کیا کہ ہم آپ کو آسانی کی سہولتیں عطا فرمائیں گے آسان شریعت کے لیے۔ اس کا مطلب بالکل کلیئر اور واضح ہے۔ آپ کو میں نے ایک دن ایک حدیث یاد کرائی تھی، الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو اللہ اس آیت میں بس یہی بات بتلانا چاہتے ہیں کہ شریعت اور دین اور مذہب اسلام بہت آسان ہے، اور ہم اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو آسانیاں بھی عطا فرما دیں۔ چنانچہ اللہ نے ہمیں آسانیاں دے رکھی ہیں، یا اللہ نے مجبور کر رکھا ہے کہ صاحب اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو شام کا کھانا نہیں ملے گا۔ اللہ نے آپ کو سہولتیں دی ہیں، آپ کو پاؤں دیے ہیں، آپ چل کر کے مسجد جائیں، نماز پڑھیں، لیکن آپ کو اس میں مجبور نہیں کیا اللہ نے۔ اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم آپ کو آسان شریعت پر عمل کرنے کے لیے آسانیاں دیں گے، اور اللہ نے آسانیاں دے رکھی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں یہ ہے کہ آسانی کے وقت کو تنگی کے وقت کے آنے سے پہلے غنیمت جانا کرو۔ آج اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، ہم عبادت کر سکتے ہیں تو کریں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ ہم بستر سے ہی نہ اٹھ پائیں اور مسجد تک نہ جا پائیں۔ آگے دیکھیں فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ دیکھیں فذکر میں فا کا ترجمہ تو، اور ذکر کا مطلب آپ نصیحت کریں، فذکر آپ نصیحت کریں، ان اگر نفعت نفع پہنچائے، الذکرہ نصیحت کرنا، مطلب بالکل واضح ہے کہ نصیحت کرنا یقیناً فائدہ پہنچاتا ہے، تو آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہا کریں۔ چنانچہ قرآن نے خود بتلایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہا کرو، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دین کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں سَيَذَّكَّرُ، سین کا ترجمہ اب، یذکرو نصیحت حاصل کرے گا، من یخشا، من کا ترجمہ جو، یخشا ڈرتا ہے۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ اس نصیحت سے عبرت وہی انسان پکڑے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔
ورنہ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہو اسے آپ کتنی ہی دین کی باتیں بتلا دو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا، اور دور ہٹے گا اس سے، الاشقا بدبخت، الذی جو کہ یصلی داخل ہوگا، النار الکبریٰ بڑی آگ۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو انسان بدبخت ہوگا، بدقسمت ہوگا، شقی ہوگا، وہ انسان اس نصیحت سے جو ایمان کی نصیحت ہے، قرآن کی اور شریعت کی نصیحت ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے اس بدبخت کے بارے میں بتلا دیا کہ وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم کی آگ میں۔ اور فرمایا ثم لا یموت، پھر لا یموت وہ نہیں مرے گا، فیہا اس آگ میں، ولا یحیا اور نہ جیے گا۔ یعنی جب اس کو ایمان نہ لانے کی بنیاد پر یا بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں اس کو موت ملے گی۔ چنانچہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ موت موت پکاریں گے، تکلیف اتنی ہوگی کہ وہ تمنا کریں گے کاش کسی طرح موت آ جائے تو اس تکلیف سے تو پیچھا چھوٹے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا وہاں وہ جیے گا بھی نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے بظاہر اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد کہ وہ آدمی جو دوزخ میں جلتا رہے گا تو زندہ تو وہ رہے گا، جب اوپر آ گیا کہ مرے گا نہیں تو جیے گا، لیکن کہہ دیا جیے گا بھی نہیں، تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کبھی بھی مرے گا نہیں، اس کو تکلیف دی جاتی رہے گی، لیکن وہ جو زندگی ہوگی وہ زندگی اس کے لیے زندگی کی طرح نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کہہ دیا گیا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں یار کیا زندگی، بس ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے، تو اس لیے کہا کہ وہ اس میں جیے گا تو یعنی اس کو موت نہیں آئے گی، لیکن اس کو لگے گا کہ بس ایسی زندگی سے کیا فائدہ، یعنی اس زندگی میں اس کو ہمیشہ تکلیف ہی ہوتی رہے گی۔ آگے دیکھیں قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، وذکر اسم ربہ فصلی، وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، والآخرۃ خیر وأبقى، والآخرۃ خیر وأبقى۔ قد افلح یقیناً کامیاب ہوا، من جو، تزکا ستھرا رہا، مطلب یہ ہے جو انسان دنیا کے اندر کفر سے بچا رہا، ایمان لا کر اچھے اعمال کرتا رہا، وذکر اور لیا اس نے اسم ربہ اپنے رب کا نام، تو وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ قد افلح، کامیاب۔ مطلب سمجھ میں آ گیا؟ کامیاب کون ہوگا؟ جو ستھرا رہا، یعنی ایمان لایا، کفر سے بچا رہا، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، یعنی اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ کا ذکر کیا، فصلی، پھر اس نے نماز بھی پڑھی، یعنی اللہ کی عبادت بھی کی اس نے نماز پڑھ کر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ کامیاب انسان کی خود نشانی قرآن نے یہ بتلائی کہ جو انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کی مان کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ دیکھیے گا آگے فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل کا ترجمہ بلکہ تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یعنی تم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آخرت اور دنیا جب دونوں سامنے آتی ہیں تو تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں والآخرۃ، جبکہ آخرت خیرٌ بہتر ہے، وابقیٰ اور دیر پا ہے۔ دیر پا کا مطلب دیر تک کی، یعنی آخرت دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی تو کیا ہے، 50-60 سال میں ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں بتلایا بھی گیا کہ میری امت کی عمر مابین 60 الی 70، 60 سے 70 کے بیچ میں ہے، تو یہ ایوریج ہے، ورنہ آخرت کی جو زندگی ہے اصل وہ زندگی ہے۔ فرماتے ہیں
إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى وہاں پہ لکھ دو اس کو. یہاں ابراہیم رہتا ہے. بے شک، ان کا ترجمہ بے شک ہاذا یہ بات، لفی الصحفی البتہ کتابوں میں ہے. صحف صحیفتن کی جمع ہے، صحیفہ کتاب کو ہی کہتے ہیں، یعنی لکھی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ صحیفہ یا کتاب. الاولا اگلی کا مطلب اس امت محمدیہ سے پہلے جو شریعتیں آئی ہیں. مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تقریباً قرآن کریم سے پہلے اللہ نے نبیوں پر، مختلف رسولوں پر 100 کے آس پاس کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں. ٹھیک، تو فرماتے ہیں ان تمام میں یہی باتیں ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں. کیا بعض نے تو لکھا کہ ہادہ کا مطلب ہے پوری صورت کے اندر جو مضامین بتلائے گئے ہیں، اللہ کی قدرت اور یہ نصیحت والی باتیں. اور بعضوں نے کہا کہ ہادہ کا مطلب یہی ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے. یہ بات ایسا نہیں کہ قرآن نے ہی بتلائی ہو، بلکہ قرآن سے پہلے جو اور کتابیں ہیں سب میں یہ بات بتلائی گئی ہے. پھر فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہ بات بتلائی گئی ہے. اس آخری آیت کی تفسیر میں ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے صحیفے عطا فرمائے. چنانچہ تفسیر قرطبی میں تفصیل کے ساتھ اس پر بحث ہوئی، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں جو عربی کی کتاب ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث فرمائی ہے. لیکن بس چند باتیں آپ ذہن میں رکھیں اور میں دیکھ کر کے ان کو پڑھوں گا تاکہ الفاظ آگے پیچھے نہ ہوں. خلاصہ ان تمام تفصیلات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ضعیف روایت کے مطابق 10 صحیفے عطا فرمائے تھے. کتنے؟ 10. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، کون سی؟ توریت. اس سے پہلے اللہ نے ان کو بھی 10 صحیفے عطا فرمائے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں عطا فرمائی تھی، تقریباً 10. اب یہ سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کیا. چنانچہ ایک روایت ہمارے سامنے ہے، میں اس کا پوری کا چاہوں گا دیکھ کر کے ترجمہ کر دوں تاکہ پوری بات ہماری سمجھ میں آ جائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے اور ان میں کیا کیا تھا. کیا سوال تھا؟ حضرت ابراہیم کے صحیفے کیسے تھے اور ان میں کیا کیا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان صحیفوں میں عبرت کی مثالوں کا بیان تھا. عبرت کی مثالوں کا، عبرت حاصل کرنے کے لیے کچھ مثالیں بتلائی گئی تھی. ان میں سے ایک مثال میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے لوگوں پر مسلط ہو جانے والے مغرور بادشاہ، میں نے تجھے حکومت اس لیے نہیں دی تھی کہ تو دنیا کا مال جمع کرتا چلا جائے، بلکہ میں نے تجھے اقتدار اور حکومت اس لیے دیا تھا کہ تو مظلوم کی بددعا مجھ تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ میرا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اگرچہ وہ کافر کی زبان سے کیوں نہ نکلے. یہ اس کے اندر جو صحیفے ہیں ان میں سے جو عبرت کی مثالیں ہیں، ایک مثال آپ نے خود صحابہ کو بیان فرمائی اور ایک مثال آپ نے اور دی اسی حدیث کے اندر، جس کا مضمون یہ ہے کہ عام لوگوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے 3 حصے کرے. جو ہمارے اوقات ہے، ٹائم ٹیبل، ہم اس کے کتنے حصے کریں؟ 3 حصے کریں. ایک حصہ اپنے رب کی عبادت اور اس سے مناجات کا ہو،
یعنی ایک حصہ ایسا ہو جس میں ہم صرف اپنے رب کی عبادت کریں اور اس سے دعائیں کریں، اس سے باتیں کریں، اور دوسرا حصہ اپنے اعمال کے محاسبے کا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اللہ کی جو کاراگری ہے اس میں غور و فکر کا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ اپنے اعمال کے محاسبے کا مطلب ہم نے پچھلے اوقات میں کیا کیا، ان میں سے کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا، اور اسی حصے میں ہم اللہ کی قدرت پر غور کریں۔ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، درخت بنائے، تمام چیزوں کے اندر غور کریں۔ اور تیسرا حصہ اپنی ضروریات معاش حاصل کرنے اور طبعی ضروریتیں پورا کرنے کا ہو، یعنی گھر چلانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے ہم کچھ کاروبار کریں، بزنس کریں، مزدوری کریں، اس کے لیے ایک حصہ ہو۔ تو یہ دوسری مثال اور عبرت کی کہانی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے صحیفے کی صحابہ کو بیان کیا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ جی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کے بعد اللہ کے نبی سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں عبرتیں ہی عبرتیں تھیں، یعنی ہمیں عبرتیں حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے چند کلمات اللہ کے نبی نے صحابہ کو پڑھ کر کے بھی بتلائے، میں ان کو بالکل اسی انداز میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو مرنے کا یقین ہو کہ وہ پھر خوش کیسے رہتا ہے۔ ذرا غور کریں، کتنی عبرت کی بات ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے مرنے کا یقین ہو پھر وہ خوش کیسے رہتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو وہ کیسے عاجز اور درماندہ اور غمگین رہتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی پریشانی کی چیز آئی ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ نے ہماری قسمت میں یہی لکھا۔ اسی لیے کہا کہ تعجب ہے اس پر جو تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہو اور وہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہو اور غمگین رہتا ہو۔ تیسری چیز، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات، دنیا کے اندر جو تبدیلیاں اور چینجنگز آتی ہے اور لوگوں کے عروج و نزول، آج کوئی آدمی اونچا اور کوئی نیچا، آج یہ نیچلا والا کل اوپر اور کل اوپر والا نیچے، ان کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ وہ کیسے دنیا کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی جب ہمیں پتہ ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوتی رہتی ہے، تو ہمیں دنیا کے اوپر مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ آخرت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت کے حساب پر یقین ہو وہ کیسے عمل کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ذرا غور کریں، یعنی ہمیں یقین ہے کہ آخرت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، تو پھر عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ سے آخر میں یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ان صحیفوں میں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، ان میں سے کوئی چیز آپ کے پاس جو وحی آتی ہے ان میں بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر یہ آیتیں پڑھو۔ چنانچہ آپ نے قد افلح سے آخر تک کی آیتیں تلاوت فرمائی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کتنے تھے، کیسے تھے اور ان میں کیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا۔ یہ حدیث میں نے اسی لیے کوٹ کر کے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر جو جو باتیں ہم نے کہی ہے یا سنی ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور خاص کر اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک اخلاص کے ساتھ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔